بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 298، آیت نمبر ہے 127 اور 128۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، اتذر موسیٰ، کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد کریں، ویذرک وآلہتک، اور تجھے اور تیرے الہوں کو چھوڑ دیں، قال سنقتل ابناءہم، اس نے کہا ان قریب ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءہم، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو، وإنا، اور بے شک فوقہم، ہم ان کے اوپر قاہرون، غلبہ پانے والے ہیں۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لقومہ، اپنی قوم کے لیے، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، یورث من یشاء من عبادی، وہ وارث بناتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام پر جب ایمان لے آئے، فرعون نے دھمکی دی، تو سرداروں نے کہا، وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اے فرعون، تو موسیٰ اور اس کی قوم کو ایسے چھوڑ دے گا؟ اس سے پتہ چلتا ہے شاید اس نے جادوگروں کو قتل نہیں کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں نے قوم میں جا کر تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ اب فرعون کے درباری کہتے تھے کہ یہ تو تبلیغ کر رہے ہیں، یہ تو توحید پھیلا رہے ہیں، تو ان کو ایسے چھوڑ دے گا، ان کو سزا نہیں دینی؟ تو وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، وہ تجھے بھی چھوڑ رہے ہیں، تیرے الہ کو بھی نہیں مانتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کا عقیدہ کچھ اور تھا۔ اصل میں فرعون نے بھی کچھ معبود بنائے ہوئے تھے، وہ یہ سمجھتا تھا رب کوئی اور بھی ہے۔ اصل میں یہ ایک نظریہ ہوتا ہے، اس کو دہری نظریہ کہتے ہیں، کہ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے وجود کا وہ لوگ انکاری ہوتے ہیں، اور باقی انہوں نے ایک غیر اللہ یعنی معبود بنائے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کافی سارے، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے معبود سارے اپنے اپنے کام کا ایک ایک رب ہم نے رکھا ہوا ہے، جس کام کی ضرورت ہے اس کام کا یہ رب الگ ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو فرعون کا دعویٰ یہ تھا یہ سارے چھوٹے چھوٹے رب ہیں، اور میں انا ربکم الاعلی ہوں، میں ان سب سے بڑا جو ہے وہ رب ہوں۔ اگر ہم مصر کی تہذیب دیکھیں تو یہ ہمارے ہندوؤں کی طرح، جس طرح ہندوؤں نے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے رب، کتنے سارے بنائے ہوئے، اسی طرح انہوں نے بھی کتنے سارے رب جو ہے وہ بنائے ہوئے تھے۔ تو بہرحال چھوٹے چھوٹے رب بنا لیتے، اور پھر جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ سب سے بڑا میں رب ہوں، اور میرے اندر
جو اللہ ہے اس کا وہ جو کہتے ہیں نا میرے اندر اللہ ہے، تو عقیدہ ظہور جو ہے وہ ان کے اندر ہوتا تھا کہ میں اللہ کا مجسمہ ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور باقی یہ چھوٹے چھوٹے معبود ہیں، اور اگر کسی نے کوئی مدد لینی ہو، کوئی التجا مانگنی ہو تو ان کے پاس جائے، بت بنا کے رکھے ہوتے تھے، ان کے پاس جائے اور جا کر مانگے شانگے، اور سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اگر ہم مصر کی تاریخ پڑھیں تو اس تاریخ میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو بھی بادشاہ ہوتا تھا وہ قوم کا رب ہوتا تھا، اور پھر آگے نیچے تک ایسا ہی ہوتا ہے، جو سردار اپنی اپنی رایا کا سردار ہوتا تھا وہ اپنی اپنی رایا کا رب ہوتا تھا۔ تو یہ عقیدہ اوپر سے لے کر نیچے تک ایسے چلتا تھا، سب سے بڑا رب فرعون جو پورے ملک کا بادشاہ ہے، پھر ایک سردار جو اپنے علاقے کا ہے، اس علاقے کا وہ رب ہے۔ اسی طرح انہوں نے سارا سسٹم جو ہے وہ چلایا ہوتا تھا، تو یہ ان کا نظریہ ہوتا تھا۔ اس لیے اس نے کہا وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، یہ تجھے بھی اور تیرے جو معبود ہیں نا تو نے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے، ان کا بھی یہ انکار کرتے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، اس نے کہا ہم ان قریب ان کے بچوں کو ذبح کریں گے اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں گے۔ یعنی مشورہ وہی دیا جو ظلم چند سال پہلے ہم کرتے تھے نا، بچوں کو قتل کرتے تھے جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو یہی ظلم ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں تاکہ مرد سارے قتل ہو جائیں، عورتیں رہ جائیں۔ جب عورتیں رہ جائیں گی وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، تو ہم پر عورتیں غلبہ نہیں پا سکتی، ہم ان کے اوپر جو ہے وہ غلبہ پا لیں گے۔ اب یہ سردار فرعون کو مشورہ دے رہے ہیں۔ آگے سے قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام پر جب بات پہنچی کہ سردار یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بچوں کو قتل کرنا ہے اور یہ سارے کام کرنے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، وصبروا، اور صبر کرو۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ استعینوا باللہ وصبروا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ان کے لیے حکم تھا اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، ہمارے لیے حکم ہے صبر کرو اور نماز پڑھو۔ مشکل حالات، اب دیکھیں کتنا مشکل وقت ہے کہ وہ قتل کر رہے ہیں، قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کہا تم اللہ کے لیے صبر کرو، اور ہمیں حکم ہے اللہ کے لیے صبر کرو اور نماز پڑھو۔ مشکل حالات ہو جائیں نماز پڑھو۔ لوگ کہتے ہیں جو ابھی حالات مشکل چل رہے ہیں، حالات ٹھیک ہوں گے نماز پڑھیں، اور بھائی نماز پڑھنے سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف آ جائے اس کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، جو صبر کرتا ہے اس کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو استعینوا باللہ وصبروا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ مدد طلب کرو اللہ سے اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، چونکہ زمین اللہ کی ہے تو پھر اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو اللہ نے یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ فرعون کو لے جائے گا، تم کو وارث بنا دے گا۔ تو آج بھی ہے جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، زمین اللہ کی ہے، اللہ اس کو اس زمین کے اوپر حاکمیت عطا فرماتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، دنیا کم از کم نہ ملے گی کوئی بات نہیں، خیر ہے، آخرت ضرور ملے گی، آخرت پکی اس بندے کی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔